السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں نعت خواں وقار محمود ہاشمی اور کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. دل کی باتیں ہیں. بات یہ کہ ہم اپنی محافل کو کچھ بہتر کر سکتے ہیں اگر کچھ گزارشات ہیں میری، اگر اس میں آپ لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے ایک بات کرتے ہیں اکثر کہ وقار بھائی فلاں بندہ آپ کے بعد آیا، وہ دیکھیں اس روج پہ چلا گیا، روزانہ 2 محفلیں پڑھتا ہے، مہینے میں 60 پروگرام پڑھتا ہے. فلانا بندہ دیکھیں آپ کے بعد آیا، اس روج پہ چلا گیا، اس کی بھی بھائی ڈیلی محفلیں ہوتی ہیں، صبح و شام پڑھتا ہے. تو وقار بھائی آپ کیوں ادھر کے ادھر رہ گئے ہیں؟ تو یہ ایک بات کی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ میں ادھر کا ادھر نہیں رہا. الحمدللہ اللہ پاک نے اہل علم میں مجھے جو مقام دیا ہے خاص میں، وہ شاید پاکستان میں چند ایک لوگوں کو ملا ہوگا، اہل علم اور خاص میں. ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ عوام میں مقام ملنا جو ہے وہ میرے نزدیک کوئی اتنی بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے کہ کسی کو عوام اٹھا لے. خواص اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو میرے نزدیک یہ اچیومنٹ ہے. میرے ابو جان فرماتے ہیں 2 ہی باتیں ہیں بیٹا، یا اپنا نام بنا لو، دنیا میں نام بنا لو، یعنی آسان الفاظ میں منظر پہ آ جاؤ، یا تاریخ میں آ جاؤ. تو اگر آپ منظر پہ آنا چاہتے ہو، منظر پہ آ جاؤ گے تو تاریخ میں نام نہیں زندہ رہے گا. تو بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی منظر کے پیچھے نہیں بھاگا، حالانکہ مجھے وہ سارے کام آتے ہیں کہ جس سے منظر پہ آنا بہت آسان ہے. وہ سارے کام مجھے آتے ہیں، لیکن الحمدللہ پازیٹیو کام کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی وقار بھائی آپ ابھی تک اوپر کیوں نہیں آئے، اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے بڑی وجہ یہ کہ میں نے خوشامد نہیں کی کسی کی آج تک. اور کچھ واقعات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک محفل میں گیا، انہوں نے نا میرے سامنے 30 لوگوں کی لسٹ پکڑا دی. میں نے لسٹ دیکھی، 30 بندوں کا نام لکھا اس میں. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے جی یہ ساری انتظامیہ. اچھا محفل جو تھی نا وہ تھی مختصر سی، مثلا ایک کمرے میں محفل تھی اور شاید کمرے میں نہیں 30 لوگ بیٹھے ہوں گے. تو لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا کہ ان سب کا شکریہ ادا کر کے پھر آپ نے شروع کرنی ہے نعت. اول تو نعت خواں آپ کا مہمان ہوتا ہے، آپ کو چاہیے کہ بھائی مہمان کا شکریہ ادا کر کے بلائیں، تو اپنی محفل کو کنٹینیو رکھیں. خیر میں نے بھی کیا کیا، میں نے وہ 30 لوگوں کی لسٹ پڑھنا شروع کر دی. اچھا اور نام پورے لکھے. پہلا نام لکھا ہوا مثال کے طور پہ، یاد تو نہیں مجھے، مثال کے طور پہ لکھا ہوا رانا اعجاز احمد صاحب. تو یہ پورا نام ہی نہیں کہ اعجاز لکھا ہو یا احمد لکھا ہو، فہیم لکھا ہو، پورا نام لکھا اور ساتھ کاسٹ بھی لکھی، یعنی نام پورے سے بھی لمبا، رانا اعجاز احمد. تو میں نے پہلا نام لیا اعجاز بھائی، تو پیچھے سے آواز رانا اعجاز احمد صاحب. لو جی میں نے کہا پھنس گئے. اچھا اس سے پہلے انہوں نے مجھے ایک اور بات کی تھی کہ آپ نے 10 سے 15 منٹ میں حاضری پیش کرنی ہے. مختصر محفل تھی، سب کو 2 شعر 3 شعر کا وقت مل رہا تھا. مجھے ان کی مہربانی تھی، 10 سے 15 منٹ سن رہے تھے. میں نے پھر یہ پورا نام لیا، میں نے رانا اعجاز احمد صاحب، باقی بھی نام سارے پورے لیے، 30 نام میں نے پورے لے لیے. میں نے کہا ان سب سے گزارش ہے مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. وہ منہ دیکھتے رہ گئے. تو پھر میں نے کہا یار میں اتنی دور سے آیا ہوں، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں آپ کے پاس، تو شکریہ بھی میں ہی آپ کا ادا کروں. میں اتنی دور سے آیا ہوں، اوپر سے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا آپ سے، پیسے بھی نہیں مانگے، تو شکریہ میں کاہے کا ادا کروں آپ کا؟ شکر گزار تو آپ کو میرا ہونا چاہیے کہ اتنی دور سے آئے ہیں اپنے کام کا حرج کر کے اور ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں کی. تو آپ کا شکریہ وقار بھائی، آپ نے وقت دیا تو یہ تو بنتا ہے. تو 30 لوگوں کی لسٹ پکڑا دی. خیر میں نے 2-3 شعر میں نے پڑھے. میں نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، ٹائم میرا ہو گیا ہے. وہ کہتے نہیں اور پڑھ لیں. خیر آدھا پونا گھنٹہ انہوں نے سن ہی لیا. اچھا جب میری حاضری اختتام پہ تھی نا، تو مقطع میں پڑھ رہا تھا، تو مقطع کے دوران انہوں نے میرے کان میں کہا پیر صاحب آگے مائک دے دیں. تو میں نے کہا یہ شعر مکمل ہوگا پھر؟ نہیں وہ باہر کھڑے ہیں اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا اچھا میں ختم کر دیتا ہوں. نہیں آپ بعد میں آپ یہ شعر مکمل کریں گے، وہ پیر صاحب کو ذرا دعوت دینی ہے. میں نے بولا کہ نہیں حضور کی نعت چل رہی ہے، یہ لیں آپ مائک دے، پیر صاحب کو دعوت دیں، میری حاضری ہوگی مکمل. تو انہوں نے موقع پہ نعرے تکبیر کہہ کے میں نیچے اترا ہے، مجھے بلایا، پیر صاحب نے بھی بلایا
کہ آئیں. پھر میں نے کہا کہ یار پیر صاحب بھی بلا رہے ہیں, اچھا نہیں کہ وہ کہیں کہ یہ پارانتی ہی پہ گیا. میں نے آ کے پھر میں نے مائک میں یہ بات کی. وہ پہلی دفعہ میں اس وقت میں نے محفل میں یہ بات کی, اور میں ڈر رہا تھا اور کانپ رہا تھا اس وقت یہ بات کرتے ہوئے, لیکن میرے دل کی بات تھی اور بات بھی سچی تھی, کوئی گھبرانے کی کیا بات. لیکن گھبرا رہا تھا پہلی دفعہ حق بیان کرتے ہوئے. لیکن جب بندہ کرنا شروع کرتا ہے نا, پھر اللہ پاک بڑی ہمت عطا کرتا ہے. میں نے اس وقت یہ بات کی, میں نے کہا دیکھیں محفل ہو رہی ہوتی ہے تو حضور کی نعت کی نسبت سے ہی ہم سب کی عزتیں ہیں. تو حضور کی تعریف جب کوئی کر رہا ہو تب حضور کی تعریف سنی جائے, اس کے دوران کسی کے پروٹوکول کا تک ہی نہیں بنتا. یہی میرے الفاظ تھے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں غصے میں نہیں آیا تھا بات کرتے ہوئے. اور اللہ پاک نے مطلب جب آہستہ آہستہ مقام مجھے دینا شروع کیا تو تھوڑی تھوڑی میری طبیعت بھی بدلنا شروع ہوئی, اور غصے سے میں نے بات نہیں کی. اللہ کا شکر ہے, غصہ بہت ٹھنڈا ہی ہے میرا. تو میں نے کہا کہ جب حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہو تو تب حضور کی نعت ضروری ہے, کسی کا پروٹوکول ضروری نہیں ہے. تو اس وقت میں نے پہلی دفعہ یہ بات کی. اچھا, تو پیر صاحب نے ایگری کیا میری بات کو, یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. پیر صاحب نے ایگری کیا, پھر تھوڑی سی ہمت مل گئی کہ میں مزید محفل میں بھی یہ بات کر سکتا ہوں. ایک محفل میں اس طرح ہوا کہ نقیب بہت بدتمیز تھا. ویسے تو نقیب زیادہ تر سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ کچھ اور زیادہ تھا. یہ بات نہیں میں نقیبوں کو کہہ رہا ہوں, نقیبوں کو اصل میں کچھ آتا جاتا نہیں ہے. اکثر نقیبوں کو, کچھ نقیب بڑے لائق ہیں وہ, لیکن ان کو کوئی بلاتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جن کو بلاتے ہیں ان کو کچھ آتا نہیں ہے. تو محفل اسی طرح ہو رہی, اور وہ بدتمیز سا نقیب تھا. اس نے میرے ہاتھ سے ایسے کر کے مائک چھین لیا, اور اس وقت میں پڑھ رہا تھا نعت خوشبو ہے دو عالم میں نے تجھ سا کوئی آیا ہے, آنکھیں بند تھی میری, ایسے کر کے مائک چھینا. میں نے ایسے کر کے دیکھا, اور مجھے اس وقت ایسے لگا کہ شاید اس نے کوئی مطلب بات کرنی ہے, یا کوئی اس نے بیچ میں شعر پڑھنا ہے, جو نقیبوں کی عادت ہوتی ہے, اور کسی کی نعت کے دوران ایسے بے وزن اشعار بیچ میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب محفل پیک پہ جاری ہوتی ہے اس وقت نقیب ضرور خراب کرتے ہیں محفل. ہاں, پیک پہ جا رہی ہے, بڑا نعت خواں کا ٹائم آیا ہوا ہے, نقیب اسی میں اشعار پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی میرا بھی تھوڑا ٹائم بن جائے. تو مطلب ان کا یہ ایک کام ہے کہ جب پیک پہ محفل انہوں نے خراب کرنا ہے. یار ایک نعت خواں کی انٹری سے پہلے آپ نے جو 15 منٹ لگائے ہیں وہ کم ہے, تو اسی پہ یار شکر کرو. اب نعت خواں کی حاضری ہے, اس میں پیک پہ, اور مائک بھی آپ نے پیک پہ پکڑ لیا ہے کہ بھائی پھر میرا ٹائم بنے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. خیر اس نقیب نے شعر نہیں پڑھنے تھے, اس نے نعرے لگانا شروع کر دیے. تو نعرے لگائے تو ایک علامہ صاحب آ رہے, تو مائک میرے ہاتھ میں نہیں تھا, مجھے غصہ چڑھ گیا. میں نے کہا کہ میں یہاں پہ بھی وہ بات کروں گا. تو میرے ہاتھ میں مائک, پھر میں نے وہ بات کی. دوسری دفعہ میں نے بات جب کی تو میرا کانفیڈنس لیول بہت ٹھیک تھا, اور میں بالکل گھبرایا ہوا نہیں تھا. میں نے یہ بات کی اور میں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو لیکن اس وقت نا مجھے انہوں نے, محفل والوں نے کہا کہ آپ اپنی بس حاضری پیش کریں. میں نے کہا میری حاضری ہو گئی, بس اب یہ آگے ان کو وقت دیں. تو اس وقت نا تھوڑا سا انہوں نے ان لائک کیا مجھے. خیر نہ صرف ان لائک کیا بلکہ زیادہ راہ جو آنے جانے کا جو دینا چاہیے نعت خواں کو, ظاہری بات ہے اتنا تو بنتا ہے کہ یار آنے جانے کا جو گاڑی شاڑی کے جو خرچے ہیں وہ تو دینے چاہیے. وہ بھی نہیں انہوں نے دیے, بس ٹھیک. اور باہر تک کوئی ڈراپ بھی نہیں کرنے آیا. تو میں نے باہر سے فون کیا, میں نے کہا یار اندر کمرے میں میرا چارجر لگا ہوا پڑا ہے, وہ مجھے دے جائیں. اور وہ دینے آیا اور وہی چارجر پکڑا کے, تو بس ٹھیک ہے اللہ حافظ. تو کسی نے مطلب کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا. خیر اس کے بعد ایک محفل میں اس طرح ہوا کہ میں نعت پڑھنے لگا ہوں, تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نے نا وہ پیر صاحب ہیں ہمارے, یہاں پہ آپ نے ان کا نام لینا ہے. تو وہاں پہ میں نعت شریف پڑھ رہا تھا, تو ظاہری بات ہے نعت شریف میں حضور کی تعریف ہوتی ہے. انہوں نے کہا یار یہاں پہ پیر صاحب کا نام لیں. میں نے کہا نہیں ایسا میں نہیں کر سکتا جب حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہو. یہ بات صرف میں نے نہیں کی, یہ بات خالد حسنین صاحب نے بھی ایک دفعہ محفل میں کی تھی. میرے استاد جی ناگی صاحب نے تو بے بہا دفعہ کی ہے یہ بات محفلوں میں. تو میں نے کہا کہ نہیں میں نعت پڑھ رہا ہوں,
اور اگر میں کرتا، اور وہ ایسی محفل تھی کہ کوئی بھی نعت خواں تھا اس کو 70-80 ہزار خدمت ہو رہی تھی، اور وہاں پہ بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ آئے تھے اور بہت خدمت ہو رہی تھی. تو میں نے وہاں پہ بولا، صاف انکار کر دیا. ظاہری بات ہے وہ پیر کے سارے مرید تھے جنہوں نے خدمت کرنی تھی، اور جب میں نے پیر صاحب کا نام لیا تو وہ سرکار کے نام پہ مجھے افسوس ہوا کہ وہ چپ کر کے بیٹھے رہے. یہ نہیں کہ مجھے پیسے دیتے، لیکن ایک کمپیریزن میں بتا رہا ہوں، مجھے مطلب پیسوں کی لالچ ہوتی. میرے پاس طریقے بہت ہیں، بہت، مجھے سب کچھ آتا ہے، لیکن میں نہیں کرتا، استقامت پہ قائم ہوں، کیونکہ میرے سر پہ بڑے ہیں سمجھانے والے. بات یہ ہے کہ اس وقت وہ کوئی بھی نعت خواں پڑھ رہا تھا تو 70-80 ہزار خدمت کر رہے تھے ہر نعت خواں کی. تو وہ نعت خواں پیر کا ذکر کب پڑھتا تھا، پیر صاحب کا قصیدہ پڑھتا تھا، پیر صاحب سامنے بیٹھے تھے تو سن رہے تھے. تو میں نے انکار کر دیا. تو باقی سب 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھ رہے تھے. میرا ٹائم ان سے زیادہ تھا، ظاہری بات ہے. تو لیکن انہوں نے مجھے 10 منٹ بعد اشارہ کر دیا. تو مجھے پتا تھا کہ یہی ہوگا. اب آپ سمجھیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں پیچھے، اگر آپ مانتے ہیں نا، میں پیچھے نہیں ہوں. الحمدللہ میں بہت سے لوگوں سے میں آگے ہوں، جن سے آپ مجھے پیچھے دیکھتے ہیں میں ان سے آگے ہوں اور اپنے آپ کو آگے سمجھتا ہوں. لیکن اگر دنیاوی طور پہ محفلوں کے اعتبار سے اگر میں پیچھے ہوں تو ان کی وجوہات یہ ہیں کہ میں خوشامد نہیں کرتا کسی کی. ٹھیک ہے، سید سلمان کنین شاہ صاحب بھی اسی مزاج کے مالک ہیں. میرے استاد جی شہزاد ناقی صاحب، سید منظور الکنین شاہ صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو بس جن کے لیے بس نعت ہی نعت ہے، اور کسی چیز کو یہ نعت سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے. حضور کی نعت سے بے بہا محبت کرنے والے لوگ. تو بات یہ ہے کہ یہ راستہ ایک مشکل راستہ ہے. باقی کئی لوگ ہیں جو کلاسیکل کے نام پہ نعت تو پڑھتے ہیں لیکن خوش آمدی بھی بہت زیادہ ہیں، اور ایسے ہی تعریف کری جائیں گے، تعریفوں کے پل باندھی جائیں گے. ہاں، اگر کسی کی واقع ہی تعریف بنتی ہے تو وہ تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، مثلاً اگر کوئی سینئر ہے، اس نے آپ کو عزت دی ہے تو آپ کہیں کہ نہیں جی یہ میرے سینئر ہیں، ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اتنا پیار کیا، میں تو ان کا جونیئر ہوں، میں ان کے ہاتھوں میں بڑھا ہوا ہوں. تو وہاں پہ تعریف کرنا یہ خوش آمد میں نہیں آئے گا، وہاں پہ عاجزی کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کے اخلاق کی تعریف کرنا، کسی کے کردار کی تعریف کرنا. لیکن یہ کیا کہ بھائی جس نے پیسے پھینکنے ہیں اس کے بارے میں تعریفی کلمات کہتے ہی جاؤ اور نعوذ باللہ وہ اس کا مقام بڑھا دو کہ اچھا. اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جن کی خوشامد کی جاتی ہے وہ کرواتے ہی کیوں ہیں جی؟ وہ تو نہیں کرواتے، نعت خواں خود کرتے ہیں. بھائی اگر وہ منع نہیں کر رہے، انہیں کہتے نہیں کہ بھائی میں تو گناہ گار سا آدمی ہوں، میری تعریف نہ کیا کرو، تو وہ بھی پھر برابر کے شریک ہیں. ہاں، کوئی اگر فنی طور پہ آپ سے بڑا ہے تو وہ مانو کہ بھئی مجھ سے بڑا ہے. کسی اگر جونیئر نے اچھا پڑھا تو اس کی تعریف کرو تاکہ اسے موٹیویشن ملے اور وہ آپ کے ٹریک پہ لگے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں جو تعریف کے قابل نہیں ان کی خوش آمدیں کرنی، ان کی کری جانی. تو یہ بات نامناسب ہے. تو اس سے آپ بھی لوگوں کو منع کیا کریں اور میرا اس میں آپ ساتھ دیں محفل کے ماحول میں کچھ بہتری لانے کے لیے. اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، جیسے حضور نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ ممبر پہ بیٹھ کے میری شان بیان کرو. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضرت حسان بن ثابت حضور کی نعت سنا رہے تھے، اس وجہ سے حضور نے حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پہ بٹھایا. وگرنہ حضرت حسان بن ثابت حضور کے صحابی ہیں، حضور کے غلام ہیں، لیکن حضور نے انہیں ممبر پہ صرف اس وجہ سے بٹھایا کہ انہوں نے حضور کی نعت پڑھنی تھی. لہٰذا اگر حضور اپنی نعت اپنے صحابی سے ممبر پہ بٹھا کے سن سکتے ہیں تو بڑے سے بڑا کوئی بھی ہے اسے چاہیے کہ کوئی قاری تلاوت کر رہا ہے اس کے اوپر. میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ سامنے پیران عظام بیٹھے ہیں، علماء کرام، خطیب حضرات بیٹھے ہیں اوپر صوفوں میں، اور قاری قرآن زمین پہ بیٹھا ہے اور آگے مائک پہ وہ تلاوت کر رہے ہیں. یار قاری قرآن کو تو اوپر بٹھاؤ، باقی
تو اس بعد میں ویسے کوئی حرج نہیں کہ آپ باقیوں کو کرسی پہ بٹھا رہے ہیں، لیکن ضروری تو یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو تو ملے نا. تو ایک الگ سے صوفہ آپ رکھیں، ایک انتظام کیا کریں صوفہ کرسی کا، جہاں پہ پڑھنے والا نعت خواں بیٹھے، وہ اپنی نعت پڑھے، حمد پڑھے، وہ پھر اترے نیچے آ کے بیٹھ جائے، پھر اگلا نعت خواں اس جگہ پہ آئے. اتنا تو انتظام ہونا چاہیے. یہ ویسے یہ کام جو ہے وہ تقریباً 30-40% محفل میں شروع ہو گیا ہے الحمدللہ. لیکن جو باقی کام ہیں خوش آمد والے اور بلا وجہ پروٹوکول والے، یہ جو ہے نہیں ختم ہوئے. بلکہ چاہیے یہ کہ اگر کوئی نعت خواں نعت پڑھ رہا ہے، اس کے دوران اگر کوئی آ رہا ہے تو اس سے یا تو منع کر دیا جائے کہ بھئی جب نقابت ہوگی تب آپ کو اندر انٹر کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا یہ بولا جائے کہ اب وہ چپ کر کے آ کے بیٹھ جائیں جب نعت خواں کی نعت ختم ہوگی. تو لیکن نعت خواں بھی کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بھی نہ بولے تو نعت خواں خود ہی اٹھ کے نعرے تکبیر شروع کر دیتے ہیں اور خوش آمد شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ان کی. اور پھر اٹھ کے نعت پڑھی جا رہی ہے، نعت کے دوران اٹھ کے تو پھر ان کو پروٹوکول والا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. تو خیر ان چیزوں پہ تھوڑی سی گرفت ہونی چاہیے اور سمجھانا آپ نے ہے. بات یہ نہیں ہے، کسی کو اگر کسی اچھی بات کی سمجھ ہے تو اسے وہ اچھی بات سمجھانی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف ہمارے اکابرین کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے، کیونکہ حضور کی محافل ہم سب سے جاتے ہیں. یہ ہم سب کا کام ہے، ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے، کسی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. میرے دل کی باتیں ہیں، دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.